اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے ریفرنس سے کہ اس وقت جو مشکل حالات ہیں اس میں سروائیو کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے۔ تو میں 6 ٹپس کی میں نے بات شروع کی تھی اور 5 کی ہم بات کر چکے ہیں پچھلی 5 نشستوں میں۔ آج ہم 6ٹھی نشست میں 6ٹھی ٹپ کی بات کر کے اس ٹاپک کو کلوز کر دیں گے۔ تو ویری کوئک ریکیپ، ہم نے پہلا کہا کہ اپنی لیڈرشپ کو کلیم کیجئے اور لیڈر بن کے دکھائیے فرام دی فرنٹ، اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کیجئے تاکہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کریں، ڈیٹا کا انفلو قائم کیجئے تاکہ آپ کو ریئل ٹائم میں ریئل انفارمیشن آتی رہے، اپنی اسٹریٹجی کو ڈائنامک رکھیے، مستقل اس کو انڈر ریویو رکھیے، ٹاپ لائن اور باٹم لائن کو سائملٹینیسلی فالو کیجیے۔ جو 6ٹھی ٹپ ہے جو آج کا ٹاپک ہے وہ ایک اور لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے، جو سیلز ٹارگٹ یا بزنس کے ٹارگٹس اچیو کرنا یہ صرف مارکیٹنگ کی ذمہ داری نہیں ہے اور وہ اکیلے اس کو نہیں کر سکتے جب تک پورا کارپوریٹ ان کو بیک اپ نہیں کرتا۔ یعنی ڈائریکٹلی جو لوگ بیک اپ کرتے ہیں سپلائی چین، اگر سپلائی چین وقت پہ چیزیں نہیں دے گی تو لہٰذا وہ اس طرح سے بزنس نہیں ہو پائے گا۔ اگر آپ مینوفیکچرنگ کنسرن ہیں تو آپ کا جو پروڈکشن فیسلٹی ہے اگر وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی اور وقت پہ پروڈکشن نہیں دے گی تو بھی بزنس کے ٹارگٹ اچیو نہیں ہوں گے۔ آپ کے جو فائنانس کے لوگ ہیں اگر وہ فائنینشلی سپلائی چین کو اور پروڈکشن کو سپورٹ نہیں کریں گے اور مارکیٹنگ کو سپورٹ نہیں کریں گے، آپ کو جہاں جہاں جو بھی ایکسپینس کرنا ہے اگر آپ کو وقت پہ فائنینس والے اس کو سپورٹ نہیں کریں گے تو آپ وہ کام نہیں کر پائیں گے۔ اگر HR والے آپ کی HR کی ریکوائرمنٹس، وہ چاہے ریپلیسمنٹس ہیں، ریکروٹمنٹس ہیں، ایکسپینشنز ہیں، وٹ ایور، اگر وہ نہیں کریں گے وقت پہ آپ کے ساتھ سپورٹ آپ کو نہیں کریں گے تو بھی آپ کے کام کہیں نہ کہیں ہرٹ ہو جائیں گے۔ باقی کیا بچا؟ تو اٹ ہیز ٹو بی دی انٹائر کارپوریٹ، جب تک پورا کارپوریٹ ایک پورے سسٹم کو فالو نہیں کرے گا کسی بھی حالات میں یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بڑا عجیب و غریب ایک آئرنی ہے کہ کارپوریٹ بڑے زور شور سے کہتا ہے کہ جناب کارپوریٹ کا آبجیکٹیو ہم اتنے بلین کا ٹارگٹ اچیو کریں گے، ہمارا کارپوریٹ کا آبجیکٹیو ہے، اور اس کے بعد یہ آبجیکٹیو مارکیٹنگ سیلز پہ ڈال کے باقی سب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ وہ جس سے پھر بعد میں پوچھیں فائنانس والے کہتے ہیں کہ جی میرا ٹارگٹ نہیں ہے، میرا تو کام ہے اکاؤنٹس کو مینیج کرنا، فائنانس کو مینیج کرنا۔ HR والے کہتے ہیں کہ جی میرا تو کام HR کی مینجمنٹ ہے۔ پروڈکشن والے کہتے ہیں جی ہمیں جو آپ کہیں گے ہم بنا دیں گے، جو مٹیریل دیں گے بنا دیں گے، جو نہیں دیں گے نہیں بنائیں گے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سپلائی چین والے کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں نا جی مارکیٹ ٹھیک نہیں ہے، وہ دیکھیں نا جی فائنانس نے پیسے نہیں دیے وقت پہ، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، جتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر دیں گے۔ تو اگر ہر کوئی کندھے اچکا کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، جو کہ ہو جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے اکیلی مارکیٹنگ تو کچھ نہیں خاص کر سکتی نا، وہ وہی کر سکے گی جو کہ ممکن ہوگا۔ اگر آپ اس پوزیشن پہ ہیں کہ جہاں پہ آپ سبھی چیزوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں تو 6ٹھی ٹپ یہ ہے، اور اگر آپ نہیں ہیں تو جو آپ کا انٹرپرینیور ہے، جو اونر ہے بزنس کا، یہ اس کے لیے ہے کہ وہ ایک ایجائل سپورٹ ٹیمز کا سٹرکچر بنائے۔ یعنی پوری ٹیم میں سے پوری جو کارپوریٹ کی ٹیم ہے اس میں جتنی بھی سب ٹیمز ہیں، جو فنکشنل ٹیمز ہیں، دے شوڈ آل انڈرسٹینڈ واٹ دی سچویشن از، اور ان کو ایجلٹی کے ساتھ چیزوں کو کرنا چاہیے ان دی شارٹیسٹ پاسبل ٹائم، ان دی بیسٹ پاسبل مینر، کاسٹ افیکٹو بھی ہونا چاہیے ان کو، ایفیشینٹ بھی ہونا چاہیے ان کو، اور سب سے بڑھ کے ایجائل ہونا چاہیے ان کو۔ یہ جو انڈیو ڈیلیز ہوتی ہیں، دیکھیں ریڈ ٹیپزم تو ایک بدنام چیز ہے نا، جو کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہوتی تھی کسی زمانے میں، سرخ فیتہ ایک فائل پہ لگ جاتا تھا تو فائل بیچاری معلق رہتی تھی کئی زمانہ، لیکن کارپوریٹس میں بھی ریڈ ٹیپزم کم نہیں ہے، کارپوریٹ میں بیوروکریسی کم نہیں ہے، بہت ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑے بڑے جگادری بزرگ بیٹھے ہیں جو کسی ٹائم فریم میں کوئی خاص کام کرنے پہ راضی نہیں ہیں۔ وہ کبھی ایک آبجیکشن لگاتے ہیں سرکاری افسروں کی طرح، کبھی دوسرا لگاتے ہیں، کبھی تیسرا لگاتے ہیں، ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں، اچھا آج نہیں کل کر لیں گے، اچھا ابھی تو میں بڑا مصروف ہوں، اچھا پرسوں دیکھ لیں گے، قصے کہانیاں چلتے ہیں۔ ناٹ اینی مور، ناٹ ان دیز سرکمسٹانسز۔ اگر آپ چاہتے ہیں سروائیو کرنا پروفٹیبلی اور آنریبلی ان دیز سرکمسٹانسز تو پھر ایجلٹی از دا کی ورڈ، اینڈ ایجلٹی آل اراؤنڈ دی کارپوریٹ۔ تو سپورٹ سسٹم کو ریویو کیجئے اور اس پہ انسسٹ کیجئے۔ اگر آپ کسی ایک فنکشن کے ہیڈ ہیں
اور باقی لوگوں کو ڈائریکٹلی انفلوئنس نہیں بھی کر سکتے تو بھی یو نیڈ ٹو میک اے لاٹ آف نوائز اباؤٹ اٹ اینڈ یو نیڈ ٹو کانسٹنٹلی ٹاک اباؤٹ اٹ کہ جب تک ہر سپورٹ سسٹم اس پیس پہ نہیں آئے گا، اس سپیڈ پہ نہیں ہوگا، تب تک ہم اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائیں گے، اور اس لیے ہر کسی کو ضرورت ہے کہ وہ اس پیس کو فالو کرے۔ سو کارپوریٹ لیول پہ ایجلٹی اور تمام فنکشن میں ایجائل ٹیمز کا ہونا اور کوئک ڈیسیشن میکنگ اکراس دی فنکشنز، یہ چھٹی اور آخری ٹپ ہے جو کہ لازمی ہے ان حالات میں۔ دیکھیے میں بفور آئی سم اپ اینڈ آئی وڈ سم اپ آن دیٹ بیسکلی، دیکھیے دیر آر سچویشنس، میری تو آدھی صدی گزر گئی مجھے کام کرتے ہوئے، تو بہت لمبا عرصہ ہے جو میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے ایسوسیٹیڈ ہوں، واسطہ میرا اب بھی ہے ان کے ساتھ کئی شکلوں میں۔ وہ بہت سارے دور چینج ہو چکے ہیں، بہت سارے کبھی مشکل دور بھی آئے ہیں تھوڑے بہت، لیکن وہ سب کے سب ٹرانزینٹ تھے، وہ سب کے سب ٹیمپریری تھے۔ کووڈ آیا، 3 مہینے کے لیے کام بند ہو گیا، فیلڈ فورس ساری گھر بیٹھ گئی، مشکل وقت تھا نا کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کیا ہوگا، لیکن اس کے بعد پھر بھاگ دوڑ شروع ہوئی اور ایوری بڈی ریٹرن ٹو مورلس، جو نیو نارمل تھا اس کے اوپر آ گئے لوگ۔ ایک ٹائم فریم اس کا بھی طے پا گیا تھا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ 2 سال سب کچھ بند رہا ہو، وہ 3 مہینے کی بات تھی جس میں زیادہ ایشو رہا ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے خود سے بھی نکلنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا بھی بات ہو گئی۔ ہاں جو لوگ ورک فرام ہوم کر سکتے تھے اور جن کو ان کی آرگنائزیشنز نے الاؤ کیا وہ ورک فرام ہوم کر سکتے تھے، وہ کر رہے تھے، لیکن جو مینول جابس تھیں وہ تو کبھی بھی نہیں رکے، وہ تو کبھی گھر نہیں بیٹھے۔ یعنی پروڈکشن ہے فار ایگزامپل، تو پروڈکشن تو گھر بیٹھ کے ورک فرام ہوم نہیں ہو سکتی تھی نا، پروڈکشن کا انٹائر جو بھی فنکشنز ہیں، تو لہٰذا وہ تو آتے رہیں، ہمیشہ فیکٹریز چلتی رہیں۔ سو اس لیے وہ پھر بھی ایک ایسی سچویشن تھی بڑی تیزی سے قابو میں آ گئی تھی، جو اس وقت پاکستان کی یہ سچویشن ہے۔ انٹرنیشنلی جو کچھ ہو رہا ہے وہ الگ معاملات ہیں، پاکستان کی یہ سچویشن ہے کہ ہمارے ہاں ایڈیشنل پرابلمز ہیں، یعنی اس وقت پوری دنیا میں پولیٹیکل ایشوز چل رہے ہیں، پوری دنیا میں اکنامک ایشوز چل رہے ہیں، ہمارے ہاں پولیٹیکل بے شمار انسٹیبلٹی آ گئی ہے، اکنامک انسٹیبلٹی آ گئی ہے، ایٹ دی ہیلم آف دی افیئرس کوئی نہیں ہے، جو کوئی بھی گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے اس بیچارے کے پاس کوئی خاص لیجیٹیمیسی بھی نہیں ہے، اس کی کوئی اوتھینٹسٹی بھی نہیں ہے، اس وقت ان کے پاس کوئی پالیسی میکنگ کا سسٹم بھی نہیں ہے، اور کوئی ان کے سننے پہ راضی بھی نہیں ہے۔ گورنمنٹ کی رٹ میرا خیال میں پاکستان میں جتنی کمزور اس وقت ہے، میں نے اپنی اتنے لمبی عمر میں کبھی نہیں دیکھی، کہ اس وقت تو کوئی کسی گورنمنٹ کی کوئی بات کوئی کریڈیبل ہی نہیں رہی، کوئی اس پہ توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو ان کے اپنے بھی لوگ ہیں سو کالڈ جو ان کے ساتھ چلتے ہیں، وہ بھی ان باتوں پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یہ ایک ایسی فلوئڈ سچویشن ہے جس کا کوئی اینڈ ابھی مستقبل قریب میں نہیں ہے۔ The situation is going to last for some time. How much time we don't know really. اور جب ایسی سچویشن ہو تو آپ 2-4 دن 1-2 مہینے کے لیے آپ اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کرتے، آپ یہ نہیں کرتے کہ اچھا جی میں شیلٹر لے لوں گا، میں 2 دن کے لیے چھپ جاؤں گا، میں فلاں کر لوں گا، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، سب ٹھیک نہیں ہوگا، اور یہ ایسے ہی چلے گا۔ اور دنیا میں بہت سے ممالک ہیں جو اسٹیج پہ آئے ہیں اور اس کے بعد ایک بڑا لمبا عرصہ ان کو لگا ہے ٹھیک ہونے میں۔ سری لنکا آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے۔ آئی ہیو بین ٹو سری لنکا مینی ٹائمز ایکچولی، ویری ڈیسنٹ پیپل، بڑے اچھے طبیعت کے لوگ ہیں، بڑے دھیمے لوگ ہیں۔ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ پروٹیسٹ کی الٹیمیٹ شکل ہے، اور یہ جو کچھ وہاں ہو چکا ہے، یہ پروٹیسٹ تو ہو گیا، پرائم منسٹر کا گھر جلا دیا، پریزیڈنٹ کے آفس پہ قبضہ کر لیا، پریزیڈنٹ بھاگ گیا، فلاں ہو گیا۔ حالات بہتر نہیں ہو جائیں گے اس سے۔ اصل تو مسائل وہیں کھڑے ہیں نا، جو اکنامک کنڈیشن ہیں وہ تو وہیں کھڑی ہیں، وہ پتہ نہیں کب جا کے ٹھیک ہوں گی۔ تو ہمارے ہاں بھی کوئی جلدی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، تو اس لیے میں نے یہ بات شروع کی تھی، اور 6 ٹپس کی میں نے بات کی ہے۔ اے ویری کوئک سمری آف دی 6 ٹپس۔ نمبر 1 میں نے کہا کہ لیڈرشپ اسٹیبلش کیجیے اپنی، اور اس کو لوگوں کو لیڈ کیجیے فرنٹ سے۔ نمبر 2 میں نے یہ کہا کہ ٹروتھفل رہیے، کریڈیبل رہیے تاکہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کریں۔ 3 میں نے کہا کہ ڈیٹا کی ایک کانسٹنٹ سٹریم ریئل ٹائم میں ریئل ڈیٹا کی بلڈ کیجیے۔ نمبر 4 پہ میں نے کہا کہ اپنی اسٹریٹجی کو ڈائنامک رکھیے، فکسیٹڈ مت رکھیے۔ نمبر 5 میں نے کہا کہ ٹاپ لائن اور باٹم لائن کو سائملٹینیسلی لے کے چلیے، ایک وقت میں ایک پہ فوکس مت کیجیے۔ اور 6ٹھی بات آج میں نے یہ کہی ہے کہ اکراس دی کارپوریٹ ایجائل ٹیمز اور ایجائل سٹرکچرز کو
بنائیے، اگر وہ ایجلٹی نہیں ہے ان میں تو لے کے آئیے، ان کو فورس کیجیے تاکہ سب لوگ مورلیس قریب سپیڈ پہ چل سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔